بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے اور آج کے لیسن میں ہماری سورۃ البقرہ کی آیات میں جو شامل ہیں وہ ہے 74 to 76۔ 3 آیات آج ہم اپنے اس لیسن میں سیکھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج کر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، من بعدی بعد، ذالکہ اس کے بعد، یعنی جو اوپر واقعہ بیان کیا گیا تھا گائے کو ذبح کرنے کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ساری نشانیوں کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی اتنے پتھر دل کے جس کے اندر ہدایت کی بات نہیں جا رہی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیاں دیکھتے ہوئے جو ہے وہ رہنمائی حاصل نہیں کر رہے، اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں بتا دی۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ وہی بات جو ہے وہ اس طریقے سے واضح کر رہا ہے کہ اس سارے کے بعد تمہارے دل پتھر ہو گئے، یعنی سخت ہو گئے، فاہیہ پس یہ کالحجارتی ایسے جیسے پتھر، یعنی اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر، ٹھیک ہے۔ فاہیہ فاہیہ پس وہ، یا ہیا یہ، یعنی ہیا جو ہے وہ اصل میں اس کا معنی وہ ہوتا ہے، مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ اسم اشارہ ہے۔ تو یہاں ہم کہیں گے کہ پس یہ ایسے کالحجارتی جیسے پتھر، حجارہ ہجر اس کا سنگولر ہے جس کا معنی ہوتا ہے پتھر، جیسے حجر اسود ہم بولتے ہیں خانہ کعبہ میں جو نصب ہے، تو حجر یعنی پتھر، کالحجارتی جیسے پتھر، او یا اشد زیادہ شدید، یا زیادہ قسواتو سخت، قسواتن سخت، ٹھیک ہے، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سب کے بعد تمہارے دل پتھر ہو گئے جیسے اس سب کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر، یا اس سے بھی زیادہ سخت، ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے۔ کیسے؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پتھر کی، آپ یہ کہہ لیں کہ خصوصیات اللہ تعالیٰ بیان فرمانے لگا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں، لما ضرور، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس سے، انہار نہریں۔ فجر کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ پڑنا یا پھٹ پڑنا، ٹھیک ہے، یعنی نکلنا کسی چیز کا پھٹ کر۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ پتھر کی بتا رہا ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں، لما ضرور یا البتہ، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس سے، انہار نہریں، نہر کی جمع ہے انہار، اور یہ نہریں پھوٹ پڑتی کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اوپر بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جو ہے وہ 12 چشمے نکال دیے تھے، تو وہ ان کے سامنے واضح ہے کہ پتھر میں سے ہی جو ہے وہ چشمے نکل آئے تھے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے کچھ ایسے ہیں، لما البتہ، یشک کاکو پھٹ پڑتے ہیں، یعنی ان میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جو ویسے ہی پھٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَيَخْرُجُ پھر اس سے نکلتا ہے منہ اس سے، ماؤ پانی، یعنی کچھ پتھر ایسے پھٹتے ہیں کہ اس سے نہریں یا چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور کچھ اس طرح کے پھٹتے ہیں کہ جس میں سے ہلکا ہلکا پانی رستا رہتا ہے یا نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ مراد یہ ہے کہ یعنی پتھر کی سختی کہہ لیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتھروں کی اقسام اللہ تعالیٰ قسم کا بتا رہا ہے
کہ کسی کے اندر سے تو مکمل طور پر چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور کسی کے اندر سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لما یشققو کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، فیخرجو پھر نکلتا ہے، منہ اس سے ماؤ پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا انہی میں سے کچھ ایسے ہیں، لما البتہ یحبطو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ من سے خشیتی خوف، اللہ کی، اللہ کے خوف سے یا خشیت الہی سے۔ یہ خشیت الہی میں نے اس لیے بولا کیونکہ 8th کلاس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یہ لفظ چیپٹر خشیت الہی کا، کہ اللہ کا خوف، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتھر بے جان ہے، اب اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بے جان کے اندر بھی شعور ہوتا ہے، بے جان چیزوں کے اندر بھی۔ قرآن پاک میں مزید آگے بھی ہم پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں، جیسے پہاڑ کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے خوف سے پہاڑ پھٹ جائے۔ تو یہ کہہ لیں کہ پتھروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت کا شعور ہوتا ہے، اور سائنس بھی آج کے دور میں جو ہے یہ واضح کر رہی ہے کہ بے جان چیزوں کے اندر میں جو ہے وہ نمو پائی جاتی ہے، مراد نشو و نما پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر چیزوں کا ہلنا پھیلنا۔ اچھا، ایک چھوٹی سی مثال مجھے بھی ذہن میں آ رہی ہے ابھی، کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں عام جو میں مثال بتا رہی ہوں کہ جیسے گھروں میں سردیوں میں لکڑی پھول جاتی ہے، دروازے سخت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اب یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمی کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ پھول جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے، گرمی آتی ہے، وہ دوبارہ اپنی حالت پر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے کیا ظاہر ہوا کہ بے جان چیزوں کے اندر بھی بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا عمل ہے۔ اینیوے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ پتھر جو ہے وہ ان کے دل پتھروں سے بھی سخت ہے، حالانکہ پتھروں میں سے نہریں بھی پھوٹ پڑتی ہیں، پانی بھی نکل آتا ہے، اور کچھ اللہ کے خوف سے گر بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے دل ایسے ہیں کہ وہ نہیں کسی بھی معاملے پر نرم پڑتے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافلین غافل عما اس چیز سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اور جو تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون کیا پس تطمعون تم طمع رکھتے ہو، یہ طمع کا لفظ اس میں پوشیدہ ہے۔ طمع کا مطلب ہوتا ہے لالچ یا کسی چیز کی امید رکھنا۔ تو کیا پس تم طمع یعنی لالچ رکھتے ہو، مراد یہاں ہم کریں گے اسی آیت کے اکارڈنگ کہ توقع رکھتے ہو، امید کرتے ہو۔ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو ان کہ یومنو وہ ایمان لائیں گے لکم تم پر، کہ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ تمہارے لیے کہہ لیں یا تم پر کہہ لیں، ٹھیک ہے، کہ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ وقد اور تحقیق کانا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتا ہے، سمع لفظ اس میں پوشیدہ ہے، سماعت یعنی سننا، یسمعون سنتا ہے کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ اس کو تحریف کر دیتا ہے یعنی بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تحریر لفظ اسی سے حرفہ یعنی بدلنا، حروف کی تبدیلی کرنا۔ ثم پھر یحرفونہ وہ اس کو بدل دیتا ہے، من بعد اس کے، ما عقلوہ ما جو عقلوہ انہوں نے اسے سمجھا، جو انہوں نے اسے سمجھا یعنی اس کو سمجھنے کے بعد وہ اس کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بھی تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ افتطمعون کیا تم توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یسمعون وہ سنتا ہے کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلہ ثم یحرفونہ پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلہ جو انہوں نے اس کو سمجھا اس کے بعد، یعنی اس کو سمجھنے کے بعد اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔
वाइज़ा लकुल्लज़ीना वहुम यअलमून का मतलब वाव का मानी जैसे मैंने आपको बताया कि कई जगह पर जो है वो और के माने में, कई जगह पे कसम के माने में भी, और कहीं ये हला के माने भी आता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम ये कह सकते हैं वहुम, हालांकि वो ये यअलमून जानते हैं, यानी जानते बूझते हुए वो अल्लाह की आयत को बदल डालते हैं, अल्लाह के कलाम को बदल डालते हैं। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ वाइदा, और जब लकू वो मिलते हैं, अल्लाज़ीना उन लोगों से, आमनो जो ईमान लाए, कालू तो कहते हैं, आमन्ना हम भी ईमान लाए। ये सूरत के आगाज़ में हमने पढ़ा है कि मुनाफिक जो है वो मुसलमानों के साथ मिलकर कहते हैं हम मुसलमान हुए, और जो काफरों के साथ मिलकर कहते हैं, अपने शैतान भाइयों के साथ मिलकर कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम मोमिनों के साथ, मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं। अब यहाँ अल्लाह ताला उनकी एक और वजह बताने लगा है, साजिश या कह लें या खासियत कह लें, कि जब वो ईमान वालों के साथ मिलते हैं, लकू मुलाकात करने से है, यानी मिलना, उन लोगों से जो ईमान लाए, कालू तो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए। वाइदा, और जब खला वो अकेले में होते हैं, अलहदा होते हैं, खलवत में होते हैं, बादुहुम बाज इनमें से, इला बादिन बाज के पास, यानी जब ये एक दूसरे के पास तन्हाई में अकेले में होते हैं, कालू तो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, क्या तो हदीस, हदीस, हदस, हादसा, हदीस, ठीक है, ये सारे लफ्ज इसी से हैं, जिसका मानी होता है बात। हादसा यानी बात, हदीस और हदीस, इससे मतलब यही जो बात बयान की जाती है उससे कहा जाता है। तो यानी क्या तुम उनसे बयान करते हो या उनको वाज़ेह करते हो, बताते हो। क्या तो हदीसूना तुम बयान करते हो, हम उनसे, बिमा उस चीज़ को जो फ़तहा खोल दिया, अल्लाह अल्लाह ने, अलैकुम तुम पर, जो अल्लाह ने तुम पर खोल दिया उसको बयान करते हो। ली युहाजुकुम, ली ताकि, युहाजु वो झगड़ा करें, कुम तुमसे, ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, बिही इस बारे में, इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास, ताकि वो तुम्हारे रब के पास इस मामले में तुमसे झगड़ा करे। आफला क्या, पस नहीं, क्या, फा पस ला नहीं, ताकिलुन तुम अकल रखते। अब यहाँ अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह ताला फरमाता है क्योंकि यही मुनाफिकीन जो है, जो यहूदी थे, तो रात में अल्लाह ताला ने आखिर ज़माने में आने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मतों की पेशीन गोई फरमाई थी, उम्मत की सॉरी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की जो पेशीन गोई फरमाई थी, ये यहूदियों को पता था। तो अब ये यहूदी जब मुसलमानों के साथ मिलते थे तो उनको वो पेशीन गोइयाँ बताते थे, यानी मुसलमानों के दरमियान मुसलमान होकर जब बैठते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशीन गोई जो है वो उनको बताते थे, आप वसल्लम की खसूसियात बताते थे कि हमारी किताब में भी लिखी हुई हैं फ़लाँ फ़लाँ, यानी जो अल्लाह ताला ने उनको जो है वो पेशीन गोइयाँ बताई वो। लेकिन अब यही बताया जा रहा है कि यही मुनाफिक जब दोबारा यहूदियों के दरमियान, अपने जैसे लोगों के दरमियान में इकट्ठे होते हैं, तो फिर वो लोग उनको ब्लेम करते हैं या उनको ये कहते हैं कि लान तान करते हैं कि तुम, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बातें बताई हैं, यानी जो पेशीन गोई हैं तुम्हें तुम्हारी किताब में बताई हैं, वही जाकर तुम उनको बता रहे हो, तो फिर ये क़यामत के रोज़ तुमसे इन्हीं पेशीन गोइयों के बारे में झगड़ा करेंगे। यानी ऑब्वियसली एक बात है कि जब तुम मुसलमान हो ही नहीं रहे, हालांकि तुम्हारे पास जो है इल्म आ चुका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात बयान कर दी गई हैं, और तुम फिर भी ईमान नहीं ला रहे हो, और इसके बावजूद उन लोगों को ख़ुद भी बता रहे हो कि हमारे पास भी ये निशानी बताई, मीन्स ज़ाहिर यही कर रहे हो ना कि हमें पता है कि ये आखिरी नबी हैं, इन पर ये सारी बातें जो है वो सादिक होती हैं, यानी साबित हो जाती हैं। तो ये सारी बातें साबित हो जाने के बावजूद भी हम ईमान नहीं लाएंगे, ठीक है। तो ये तो उज़र खुद ही दे रहे हो, उज़र नहीं, मतलब ये कि अपनी डिठाई खुद ही ज़ाहिर कर रहे हो ना, कि तुम्हें भी पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बरहक हैं, और तुम्हारी किताब में जो निशानियाँ बताई गई हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबित हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम ईमान नहीं ला रहे, ठीक है। तो वो एक दूसरे को जो है वो ये कह लें कि लान तान करते हैं, ब्लेम करते हैं कि तुम क्या उनको वो बातें बताते हो जो तुम पर अल्लाह ताला ने जो है वो खोल दी हैं, ताकि वो अल्लाह ताला के पास, तुम्हारे रब के पास इस मामले में तुमसे झगड़ा करें, ठीक है। अफला क्या बस नहीं, ताकिलून तुम अकल रखते। आज के लिए इतना ही काफ़ी।
آئیے لیسن کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور قرب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔